بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا 16واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 ابواب میں سے 2 ابواب پڑھ لیے تھے، باب افتعال اور باب استفعال۔ یہ دونوں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیے تھے۔ اب اس سبق میں ہم ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے باقی ابواب کو پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تیسرا باب ہے باب انفعال، جیسے انفطار، پھٹ جانا۔ انفعال کے وزن پر یہ سارا باب ہوگا۔ تو اس کی یہ صرف صغیر دی گئی ہے، انفطر ینفطر انفطارا فهو منفطر، الامر منه انفطر والنهی عنه لا تنفطر۔ تو یہ انفطر یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ینفطر یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے، انفطارا یہ مصدر ہے، منفطر یہ اس میں فاعل ہے، اور امر کا پہلا صیغہ ہے انفطر، اور نہی کا پہلا صیغہ ہے لا تنفطر۔ تو اس میں صرف معروف ماضی اور مضارع، صرف معروف کے پہلا صیغہ دیا گیا ہے، مجہول کے صیغے نہیں دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باب لازم ہے۔ لازم اسے کہتے ہیں کہ جس میں صرف فعل اور فاعل ہوتے ہیں، مفعول ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جو مجہول ہوتا ہے اس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، تو مفعول کو وہاں پر فاعل کے قائم مقام بنایا جاتا ہے، نائب فاعل بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو باب لازم ہوتے ہیں ان میں مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان سے مجہول کا صیغہ بھی نہیں آتا۔ اگر مجہول کا صیغہ بنانا پڑے تو اس کے لیے ساتھ کوئی حرف جر لانا پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ فعل متعدی ہوتا ہے، ورنہ یہ فعل عام طور پر لازم ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے مجہول کی گردانیں اور صیغہ نہیں ہوتی۔ تو یہ انفطرہ یہ ماضی ہے، اس سے آپ پوری گردان آگے بنا لیں اسی طریقے پر جو پہلے گردانیں بنی ہیں۔ انفطرہ، انفطرا، انفطرو، انفطرت، انفطرتا، انفطرنا، انفطرتا، انفطرتما، انفطرتم، انفطرتی، انفطرتما، انفطرتن، انفطرتو، انفطرنا۔ اور ینفطر اس سے مضارع کی پوری گردان آپ بنا سکتے ہیں، ینفطر، ینفطران، ینفطرون، تنفطر، اس طرح آگے پوری گردان۔ اور اسی مضارع سے پھر آگے نفی تاکید بلند، نفی جہت بلم، لام تاکید برون تاکید ثقیلہ، وہ اسی مضارع سے بنتی ہیں، تو اس لیے ان کا یہاں پر صیغہ نہیں دیا گیا کہ یا مضارع کے صیغے سے ان کو بنانا آسان ہے، اسی طریقے پر یہ آگے آپ بنا لیں۔ پھر منفطر یہ اس میں فاعل ہے، جس سے آپ پوری گردان بنا لیں، منفطران، منفطرون، منفطرتن، منفطرتان، منفطرات۔ اور امر یہ امر حاضر کا پہلا صیغہ ہے، باقی جو غائب کے صیغے ہیں اور متکلم کے اس میں لام شروع میں آئے گا، لینفطر، لینفطرا، اس طرح لانفطر، لننفطر۔ اور یہ جو حاضر کے صیغے ہیں اس میں حمزہ مکسور ہے، انفطر، انفطرا، انفطرو، اس طرح ہوگا۔ اور نہیں میں شروع میں لا آئے گا، باقی وہ مضارع یا آخر میں جزم آئے گی، لا ينفطر، لا ينفطرا، لا ينفطرو، تو یہ حاضر کا پہلا صیغہ ہے لا تنفطر۔ اس طرح آپ پوری گردان اس سے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ اور مصادر بھی دیے گئے ہیں جو اس باب سے آتے ہیں، الانشعاب، الانقلاب، الانصراف۔ ان سے بھی آپ اس باب کی یہ ماضی، مضارع اور یہ امر نہیں وغیرہ کی ساری گردانیں کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے صیغے بھی آپ یاد کریں، ترجمہ بھی یاد کریں۔ اس کے بعد چوتھا باب ہے باب افعلال، جیسے احمرار، سرخ ہونا۔ تو یہ احمرار یہ افعلال کے وزن پر ہے، اس سے آگے یہ پوری صرف صغیر دی گئی ہے، ساری گردانیں جو بنائی گئی ہیں۔ تو اس کی صرف صغیر اس طرح ہے، احمر یحمر احمرارا فهو محمر، الامر منه احمرر والنهی عنه لا تحمرر۔ احمر یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یحمر یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے، احمرارا یہ مصدر ہے، محمر یہ اس میں فاعل کا پہلا صیغہ ہے، الامر منه احمرر، احمرر یہ امر حاضر کا پہلا صیغہ ہے، اور نہیں لا تحمرر یہ نہیں حاضر کا پہلا صیغہ ہے۔ اس میں بھی مجہول کی گردانوں کے صیغے نہیں دیے گئے، کیونکہ یہ باب بھی لازم ہے، اس سے بھی فعل مجہول نہیں آتا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو احمرہ ہے یہ باب افعلال سے ماضی افعلل اس وزن پر آتا ہے، افعلال سے افعلل، اور مضارع یفعللو۔ تو اس کے مطابق اس طرح ہونا چاہیے، احمرر اور یحمررو، لفظ اصل میں اس طرح ہونا چاہیے، احمرر یحمررو، کیونکہ افعلال اس میں لام کلمہ 2 مرتبہ ہے، تو احمرار اس میں جو را ہے وہ لام کلمے کی جگہ پر ہے، وہ بھی 2 ہونے چاہیے، احمرر یحمررو۔ لیکن یہاں پر ہم اس طرح شد کے ساتھ پڑھتے ہیں،
تو اس کی وجہ کچھ قواعد ہیں جو ہم آگے اگلے حصے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور مختصر یہ ہے کہ جب دو حرف ایک جیسے اکٹھے ہو جائیں، مثلا یہاں پر دو را اکٹھے ہو گئے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، دو حرف ایک جیسے اکٹھے ہو جائیں تو اس میں پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ اس کو ملا دیں گے، ان کے اوپر شد آ جائے گی تو یہ مل کر پڑھے جائیں گے، الگ الگ ان کی آواز نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر احمرہ اصل میں احمررہ تھا، تو دو حرف تھے را ایک جیسے جمع ہو گئے ہیں، تو ان میں سے جو پہلا را ہے اس کو ہم نے ساکن کر دی ہے اور اس کو اگلے را کے ساتھ جو زبر والا تھا ملا کر ہم پڑھ رہے ہیں، ان پر شد آ گئی ہے، احمرہ، دونوں کو ایک ہی بنا دیا ہے، اس کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اس طرح یحمریرو، یہ یحمرو اصل میں یحمریرو تھا، تو دو حرف ایک جیسے جمع ہو گئے ہیں، دو را، ان میں سے پہلے کو ہم نے ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا ہے تو یحمرو ہو گیا ہے، یحمریرو سے یحمرو ہو گیا ہے۔ دو حرف جب ملاتے ہیں تو ان پر شد آ جاتی ہے، تو اس طرح ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب دونوں متحرک ہوں۔ اگر دوسرا حرف ساکن ہے، پہلا متحرک ہے، تو پھر وہاں پر یہ ادغام نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ جو ہم احمرہ والی یا یحمرو والی جو گردانیں کریں گے، ان میں کچھ صیغے ایسی ہیں جہاں پر دو را میں سے جو دوسرا را ہے وہ ساکن ہے، تو وہاں پر پھر اس کا ادغام نہیں ہوتا، اس کو الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو ان کی صرف کبیر یہاں ابواب الصرف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ماضی کی گردان ہے، احمرہ، احمرا، احمرو، احمرت، احمرتا، یہاں تک جو صیغے ہیں اس میں دونوں را متحرک تھے، تو اس لیے پہلے را کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا ہے، تو شد کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں احمرہ، احمرا۔ تو یہ احمرہ اصل میں احمررہ تھا، احمرا اصل میں احمررہ تھا، اسی طرح یہ سارے ہیں۔ لیکن اس سے آگے جو ہیں احمررنا، احمررتا، احمررتما، احمررتم، احمررتی، احمررتما، احمررتن، احمررتو، احمررنا، ان سب میں جو دوسرا حرف ہے را وہ ساکن ہے، تو یہاں پر ادغام نہیں ہوا، دونوں کو الگ الگ پڑھا جائے گا، جیسے یہ پوری گردان آپ کے سامنے ہے۔ اور مضارع کی صرف کبیر پوری گردان یہ ہے یحمرو، یحمران، یحمرون، تحمرو، تحمران، یحمررن، تحمرو، تحمرانی، تحمرون، تحمرین، تحمران، تحمررن، احمرو، نحمرو۔ تو ان میں صرف دو صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، جس میں جو دوسرا را ہے وہ ساکن ہے، اس لیے وہاں پر ادغام نہیں ہوتا۔ یحمررن، تحمررن، دونوں را کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں۔ باقی سب صیغوں میں دونوں را متحرک ہیں، تو وہاں پر پھر ادغام ہوتا ہے، شد کے ساتھ ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ اور اس باب میں پھر جب اس کے ساتھ ہم لم لگائیں گے مضارع کے ساتھ، تو لم کی وجہ سے چونکہ مضارع کو جزم دی جاتی ہے، اس میں جزم آ جاتی ہے، تو اس میں پھر جو 5 صیغے ہیں جس میں جزم پہلے رفع تھا، اس میں پھر جزم آ جاتی ہے لفظوں میں، جیسے یفعل، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان میں لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل، اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ والے جو 5 صیغے ہیں، ان میں جب ہم اس باب میں اس پر جب لم لگائیں گے تو اس میں جزمی حالت میں ان کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ تو جو پہلا صیغہ ہے مثلا اس کو لم یحمرا فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یحمری کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یحمرر بغیر ادغام کی ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ قواعد ہیں جو ہم اگلے حصے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو باقی 2 صیغے ہیں اس میں لم یحمرا، لم یحمرو، یہ اسی طرح ادغام کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر آگے لم تحمرا، اس میں پھر 3 طریقے ہیں، لم تحمرا، لم تحمری، لم تحمرر، پھر لم تحمرا، لم یحمررن، اس طرح ہوگا، پھر لم تحمرا، لم تحمری، لم تحمرر، یہ ایک ہی صیغہ ہے، اس کے 3 طریقے ہیں پڑھنے کے، اور پھر لم تحمرا، لم تحمرو، لم تحمری، لم تحمرا، لم تحمررن۔ پھر آگے جو متکلم کے 2 صیغے ہیں ان میں بھی 3 طرح ان کو پڑھا جا سکتا ہے، لم احمرا، لم احمری، لم احمرر، اور لم نحمرا، لم نحمری، لم نحمرر۔ نفی تاکید بلند کی گردان اسی طرح ہے جس طرح مضارع کی گردان ہوتی ہے، اس میں وہ 3 طریقے نہیں ہیں، ہر صیغے کے پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ جزمی حالت والا نہیں ہے، نسبی حالت والا ہے۔
تو لن یحمر لن یحمر لن یحمروا لن تحمر لن تحمر لن یحمررن، اس میں وہ نون اعرابی گر جاتا ہے، باقی گردان اسی طرح جس طرح مضارع میں ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی دو صیغوں میں ادغام نہیں ہوگا، باقی سب میں ادغام ہوگا، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، لن یحمررن لن تحمررن، اس کے علاوہ باقی سب میں ادغام کے ساتھ پڑھیں گے۔ لام تاکید برون تاکید ثقیلہ والی گردان بھی اسی طرح ہے، ادغام کے ساتھ ہوگی، لا یحمرن لا یحمران لا یحمرن، لتحمرن لتحمران لا یحمررنان، لتحمرن لتحمران لتحمرن لتحمرن لتحمران لتحمررنان، لاحمرن لنحمرن۔ اس میں بھی دو صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس میں بغیر ادغام کے پڑھا جاتا ہے، باقی سب صیغوں میں ادغام کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور امر میں بھی چونکہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس میں آخر میں جزم آ جاتی ہے امر کی وجہ سے، تو اس میں بھی لم کی طرح جو 5 صیغے ہیں ان میں پڑھنے کے 3 طریقے ہوں گے۔ یہ امر حاضر کے جو 6 صیغے ہیں وہ یہاں پر یہ اس طرح ہیں، احمرہ، تو احمرہ جو پہلا صیغہ ہے اس میں بھی 3 طریقے ہیں، احمرہ، احمری، احمرر، یہ پہلا صیغہ ہے۔ اس کے بعد پھر تثنیہ احمرہ، جمع احمرو، اور واحد مؤنث احمری، اور تثنیہ مؤنث احمرہ، پھر احمررن، احمررن جمع مؤنث کا جو صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر، اس میں ادغام نہیں ہوگا، باقیوں میں ادغام ہوگا۔ اور غائب میں جو لام شروع میں آتا ہے تو اس میں بھی جو صیغے ہیں جزم والے ان میں 3 طریقے ہوں گے، لیحمرہ، لیحمری، لیحمرر، آگے لیحمرہ، لیحمرو، لتحمرہ، لتحمری، لتحمرر، پھر آگے لتحمرہ، لیحمررن۔ اور متکلم میں بھی 3 طریقے ہیں، لیحمرہ، لیحمری، لیحمرر، لنحمرہ، لنحمری، لنحمرر۔ اور نہیں میں بھی وہی بات ہے کہ آخر میں چونکہ جزم آتی ہے تو جو 5 صیغے ہیں جن میں جزم آ جاتی ہے اس میں 3 طریقے ہوں گے پڑھنے کے، اور باقی گردان میں اسی طرح ادغام ہوگا۔ اور جمع مؤنث والا جو صیغہ ہے حاضر اور غائب اس میں ادغام نہیں ہوگا، اور نون اعرابی ان میں گر جاتا ہے، تو باقی اس میں ساری گردان اسی طرح ہیں جس طرح فعل مضارع میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد 5واں باب ہے، باب افعیلال، جیسے یہ ادہیمام سیاہ ہونا، یہ افعیلال ان کے وزن پر آئے گا۔ اس کی صرف صغیر اس طرح ہے، ادہام یدہام ادہیمامن فهو مدہام الامر منہ ادہامم والنہی عنہ لا تدہامم۔ اس میں بھی مجہول کے صیغے نہیں دیے گئے کیونکہ یہ باب بھی لازم ہے، اس سے مجہول نہیں آتا۔ تو ادہام یہ ماضی ہے، ادہام یہ مضارع ہے، ادہیمامن یہ مصدر ہے، مدہام یہ اسم فاعل ہے، ادہامم یہ امر ہے، لا تدہامم یہ نہیں ہے۔ تو اس باب میں بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا جو پچھلے باب میں احمرہ والے باب میں ہوا ہے، کہ جہاں پر 2 حرف ایک جیسے اکٹھے ہو جائیں گے اور دونوں متحرک ہوں گے تو ان میں پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیں گے، جیسے یہ ادہامہ ہے، یہ اصل میں ادہامامہ تھا، تو 2 میم ایک جیسے اکٹھے ہو گئے ہیں، دونوں متحرک ہیں، تو پہلے میم کو ساکن کر کے دوسرے کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے اشاد کے ساتھ، تو ادہامہ ہو جائے گا۔ تو اس کی بھی پھر آگے پوری گردان اسی طرح بنے گی، ادہامہ، ادہامہ، ادہامو، ادہامت، ادہامتا، یہاں تک جو صیغے ہیں ان میں دونوں میم متحرک ہیں تو ان میں ادغام ہوگا، لیکن آگے والے جو صیغے ہیں اس میں دوسرا میم ساکن ہے تو ان میں ادغام نہیں ہوگا۔ ادہاممنا، ادہاممتا، ادہاممتما، ادہاممتم، ادہاممتی، ادہاممتما، ادہاممتن، ادہاممتو، ادہاممنا۔ اور مضارع میں بھی یدہامو اصل میں یدہاممو تھا، تو 2 میم اکٹھے ہو گئے ہیں، دونوں متحرک ہیں تو اس کا ادغام کرتی ہے، یدہامو اس طرح پڑھیں گے، یدہامانی، یدہامونا، تدہامو، یدہامانی، یدہاممنا۔ 2 صیغے جو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر والے ہیں ان میں دوسرا میم ساکن ہے تو ان میں ادغام نہیں ہوگا، باقی سب صیغوں میں ادغام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس میں نفی جہت بلم میں اسی طرح جو 5 صیغے ہیں ان کے پڑھنے کے 3 طریقے ہوں گے، لم یدہامہ، لم یدہامی، لم یدہامم۔ اور امر اور نہیں میں بھی جو 5 صیغے ہیں ان کے پڑھنے کے وہی 3 طریقے ہوں گے، ادہامی، ادہامہ، ادہامم، اس طرح۔ تو باقی ساری اس کی گردانیں اسی طرح ہیں جس طرح پچھلے باب میں پڑھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ اور مصادر دیے گئے ہیں، ان مصادر سے بھی آپ اس باب کی ساری گردانیں کریں۔ اس کے بعد یہ 6واں باب ہے، باب افعیعال، جیسے اخشی شان،
تو یہ اس کی صرف صغیر ہے، اخشوشن یخشوشن اخشیشانا فهو مخشوشن، الامر منه اخشوشن والنهی عنه لا تخشوشن۔ تو اس میں بھی مجہول کے صیغے نہیں آتے، اس سے یہ باب لازم ہے۔ تو اس میں ماضی اور مضارع سارے گردانیں عام اصول کے مطابق ہوں گی، اس میں کوئی ادغام وغیرہ کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جس طرح پہلے بابوں کے ہم ماضی مضارع ساری گردانیں کرتے رہے ہیں، اس باب سے بھی آپ آسانی کے ساتھ ساری گردانیں کر سکتے ہیں۔ ساتواں باب ہے باب افعوال، جیسے اجلوواز گھوڑے کا دوڑنا، اس کی صرف صغیر ہے اجلوزا یجلوز اجلوازا فهو مجلوز، الامر منه اجلوز والنهی عنه لا تجلوز۔ یہ باب بھی لازم ہے، اس سے مجہول نہیں آتا، تو اس کی گردانیں بھی عام اصول کے مطابق ہی ہیں، آپ ماضی مضارع اور باقی ساری گردانیں بھی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ساری گردانیں بھی آپ یاد کریں اور صیغے بھی یاد کریں۔ یہ دو اور مصادر بھی ہیں، الاخروات الاعلوات، ان سے بھی آپ اس باب کی گردانیں کریں اور صیغے بھی یاد کریں۔ آٹھواں باب ہے باب افاعل، جیسے اثاقل بھاری ہونا، اس کے صرف صغیر ہے اثاقل یثاقل اثاقلا فهو مثاقل، الامر منه اثاقل والنهی عنه لا تثاقل۔ تو یہ باب بھی لازم ہے، اس سے صرف معروف کی گردانیں ہی بنتی ہیں، مجہول نہیں آتا۔ تو اثاقل، اس سے آگے ماضی کی پوری گردان عام طریقے کے مطابق ہی بنتی ہے، اثاقل اثاقلا اثاقلو اس طرح، اور یثاقل اس سے آگے مضارع کی جو گردان ہے وہ عام طریقے کے مطابق ہی بنے گی، یثاقل یثاقلان یثاقلون اس طرح، اور مثاقل اس میں فاعل ہے، مثاقلان مثاقلون مثاقلۃ، آگے پوری گردان بن سکتی ہے۔ اثاقل اس میں لیثاقل یثاقلا لیثاقلو، اور حاضر میں اثاقل اثاقلا اثاقلو، اس طرح پوری گردان عام طریقے کے مطابق ہی بنے گی۔ اور نہیں میں لا تثاقل، یہ حاضر ہے، لا یثاقل لا یثاقلا، اس طرح آپ غائب کے سارے صیغے پوری گردان آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ الادارک الاشابہ الاصالح، ان مصادر کے ذریعے سے بھی آپ اس باب کی گردانیں کریں اور صیغے بھی یاد کریں۔ اور ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کا آخری باب 9واں باب ہے افاعل، جیسے اطہر پاک ہونا، اس کی صرف صغیر یہ ہے اطہر یطہر اطہرا فهو مطہر، الامر منه اطہر والنہی عنه لا تطہر۔ تو یہاں پر بھی اطہر یہ ماضی ہے، یطہر مضارع ہے، اطہرا مصدر ہے، مطہر اس میں فاعل ہے، اطہر یہ امر ہے، اور لا تطہر یہ نہیں ہے۔ تو اس سے بھی جو باقی پوری گردانیں ہیں وہ عام اصول کے مطابق ہی بنیں گی، اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوگی۔ تو اطہر یہ اس سے آپ ماضی کی پوری گردان اطہرا اطہرو یہ آپ ترتیب سے بنا سکتے ہیں، اور یطہر یطہران یطہرون تطہرو اس طرح آپ مضارع کی گردان بھی بنا سکتے ہیں، اور نفی تاکید بلند نفی جہت بلم، اور اس میں فاعل اور نہیں اور امر کی ساری گردانیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ الازمل الازرع الذکر یہ مصادر ہیں، ان کے ذریعے سے بھی آپ اس باب کی گردانیں یاد کریں اور صیغے بھی یاد کریں۔ تو یہ جتنے باب اس سبق میں ہم نے پڑھے ہیں، ان سارے ابواب کی آپ گردانیں روانی کے ساتھ اپنی زبان سے یاد کریں، اور جہاں پر کوئی مشکل ہو تو دوسری کتاب ابواب الصرف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ساری گردانیں اعراب کے ساتھ موجود ہیں، اور پھر آپ ان کا ترجمہ بھی یاد کریں، اور ان کے صیغے بھی درمیان سے جس طرح ہم پہلے مشق کرتے رہے ہیں ان کی بھی آپ مشق کریں۔